ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور بزرگوں کی سیرت اس سے مالا مال ہے. آج اگر ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے, کوئی برا سلوک کر کے تو دکھائے, نسلیں در نسلیں جو ہے وہ بدلہ لینے پر آمادہ رہتی ہیں. بلکہ اگر کسی کا کوئی عیب, کوئی کمزوری, کوئی خامی, کوئی برائی ہمیں نظر آ جائے تو ہم اس ٹو میں رہتے ہیں کہ مجھے موقع ملے اور میں اسے رسوا کر دوں, میں اسے ذلیل کر دوں, میں 4 لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کروا دوں. وہ کمزوری, وہ گناہ, وہ خطا جو مجھ تک پہنچ گئی ہے, اب میں اسے اپنے ساتھ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ 2-4 لوگوں کو بتاؤں تاکہ اس کی عزت کے کچرے ہو جائیں. آج ہمارا اس طرح کا رویہ ہو گیا, ہمارا انداز و مزاج اس طرح کا ہو گیا. چاہے آپ کا سگا بھائی ہے, چاہے آپ کا رشتہ دار ہے, چاہے آپ کا پڑوسی ہے, چاہے دین کی خدمت کرنے والوں میں آپ کا ساتھ دینے والا کوئی ہے, ہمارا پیٹ, ہم اس بات پر غور کر لیں کہ ہمارا پیٹ مثل قبر ہے یا مثل گٹر ہے. گٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ابلتی ہے نا, باہر جو بھی اندر ہے وہ باہر نکل آتا ہے. اور قبر کا کیا ہے کہ جو قبر میں گیا ہوا ختم ہو گئی بات, ٹھیک ہے, دفن ہو گئی وہ چیز. ہم تک اگر کسی کی کوئی کمزوری, کوئی خامی, کوئی گناہ, کوئی اس کی بری عادت ہم تک پہنچ جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی اس بری عادت کو یا اس کے اس گناہ کو چھپائیں, جبکہ شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے. اور شرعاً جس کے گناہ, جس کی خطا کے اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے تو بندہ اپنا قفل مدینہ لگائے. اے میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائی, یہ بڑی بری عادت ہے اور ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ورنہ یاد رکھیے, اللہ تبارک و تعالی ستار ہے جس نے ہمارے عیبوں کو بھی چھپایا ہے. اگر آج ہم کسی کے عیبوں کو اچھالیں گے, آج اگر ہم اس کی سماج میں بے عزتی کریں گے, خاندان میں, برادری میں رسوا کریں گے, تو یاد رکھیے اس رب کریم کے پاس بھی ہمارے بہت سے راز ہیں. نہ جانے دن بھر میں کتنی خطائیں ہم سے ہوتی ہیں, نہ جانے کتنے گناہ ہم سے ہوئے ہوں گے. ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہے نا, جس سے خطا ہوئی ہے, جس سے گناہ ہوا ہے, جس سے غلطی ہوئی ہے, کوئی غلط عمل ہوا ہے, وہ کون ہے؟ انسان ہے, فرشتہ نہیں ہے. لہذا ہمیں یہ سوچ بنا لینا چاہیے کہ جب وہ انسان سے خطا ہو سکتی ہے, وہ فرشتہ نہیں ہے, تو پھر مجھے اس بات پر ایگری رہنا چاہیے کہ یہ خطائیں تو مجھ سے بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کرے اور مجھے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو کیا ذہن بنتا ہے کہ انشاءاللہ ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے, کسی کے ٹو میں نہ لگے, ٹو میں نہ لگے. قرآن پاک میں ہمیں اس عمل سے منع کیا گیا, وَلَا تَجَسَّسُوا, اور عیب نہ ڈھونڈو. بعض لوگوں کی عادت کی فطرت ہی یہ ہوتی ہے, جیسے مکھی ہے, شہد کی مکھی پھلوں میں جائے گی, باغوں کی سیر کرے گی اور بہترین عمدہ سا شہد بنا کر دے گی جس میں شفا ہے. اور گندی مکھی کا کام کیا ہے؟ اس کو شہد سے کیا لینا دینا, اس کو پھلوں سے, باغوں سے کیا لینا دینا. وہ گندگی کو ڈھونڈتی ہے اور گندگی پر جا کر بیٹھتی ہے.